بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی ان پر موت نہیں آ سکتی. القیوم تمام عالم کا سنبھالنے والا اور تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کو نہ اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، انہی کی ملک میں ہے اور انہی کے مملوک ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ایسا کون ہے جو ان کے ہاں سفارش کر سکے، ان کے پاس سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے. یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ مخلوقات کے آگے کے حالات کو بھی خوب جانتے ہیں اور ان کے پیچھے کے بھی حالات کو خوب جانتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم بہت محیط ہے، ایسا محیط ہے کہ کائنات کا ایک ذرہ بھی، ایک پوائنٹ کے برابر بھی کوئی چیز ہو وہ بھی ان کے علم کے اندر موجود ہے. ایسا زبردست علم ہے. تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں دلیل علی احاطۃ علمہ بجمیع الکائنات، کائنات کے ذرے ذرے کا ان کو علم ہے، اس لیے کہ وہ پورے کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. قیوم ہے، جب قیوم ہے تو انسان کو کسی چیز کا علم ہوگا تو اس کو سنبھالے گا. علم کے بغیر سنبھالنا مشکل ہے. کسی چیز کا انسان کو پتہ ہی نہ ہو تو کیا سنبھالے گا اس کو؟ تو جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے، تو ضروری ہے کہ ان کو ان تمام چیزوں کا علم بھی ہو. اس لیے آگے فرماتے ہیں ماضیہا و حاضریہا و مستقبلہا، اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات، تمام انسانوں کے ماضی، یعنی جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، پیدائش سے پہلے وہ کس حالت میں تھا، اس کی روح کہاں تھی، کیا کیا تھی، اس کا بھی علم ہے. اور جب انسان اور اسی طرح تمام مخلوق وجود میں آ گئی اور کس حالت میں چل رہی ہے اس کا بھی علم ہے، اور آئندہ کیا ہوگا اس کا بھی علم ہے. ایک مطلب یہ ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں اس وقت موجود ہیں، ماضی میں ہوں، اس وقت ہوں، اور اسی طرح دنیا میں آئندہ جو ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کا علم ہے. اور پھر اس کے علاوہ آخرت، قیامت اور قیامت کے بعد کے تمام حالات، ان تمام چیزوں کا بھی اللہ کو کامل علم ہے. ان تمام چیزوں میں سے بھی ایک ذرے کے برابر اور ایک رائے اور ایک پوائنٹ کے برابر اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ کا علم، اللہ اکبر. لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں، اسی طرح یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے یہ کہ وہ علیم کل ہیں، کائنات کی ایک ایک ذرے سے واقف ہیں اور کائنات کے ایک ایک چیز کا علم ہے. قرآن کے 7ویں پارے کے اندر ہے
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے پاس غیب کا علم ہے. ويعلم ما في البر والبحر، اور خشکی میں جو کچھ ہے، سمندروں میں جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، فرماتے ہیں کہ درختوں کے اوپر کتنے پتے ہیں، کتنے لیڈز ہیں، ان تمام کا بھی علم ہے، ایک ایک پتے کا. اور ایک پتا اگر درخت پر سے ٹوٹ کر گرتا ہے تو یہ بھی ان کے علم میں ہے. اللہ اکبر. لہذا کائنات کے اندر ایک پتا بھی اگر گر رہا ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے حکم سے گر رہا ہے وہ. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور زمین کی اندھیریوں کے اندر کسان اور فارمر جو سیڈ اور بیج ڈالتا ہے، اندر جانے کے بعد اس میں کیا تغیرات ہوتے ہیں، کتنے بیج ڈالے گئے ہیں زمین کے اندر، وہ سب کے سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور نہیں ہے کوئی تر چیز یا کوئی خشک چیز مگر یہ سب کتاب مبین میں لوح محفوظ کے اندر لکھ دی گئی ہے. ایک ایک بات لکھ دی گئی ہے اور پھر اسی کے اندازے کے مطابق اور کائنات کا پورا نظام ذالک تقدیر العزیز العلیم ان کے تقدیر اور ان کے اندازے کے مطابق چل رہا ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب برابر ہے. انسان کو زیادہ سے زیادہ گزشتہ کا علم ہے، وہ بھی تمام باتوں کا نہیں. تحقیق کرتے 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 آج سے 1000 سال پہلے کیا تھا، 2000 سال پہلے کیا تھا، وہ تحقیق کرتے کرتے ریسرچ کرتے کرتے کچھ باتوں کا ان کو علم ہو جاتا ہے. اور حال کے اندر بھی انسان کو اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہر ایک کو تمام باتوں کا علم نہیں ہے. ریسرچ ہوتا ہے، تحقیقات ہوتی ہیں اور یہ اور وہ پوری طریقے سے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ پوری کائنات کے اندر اور پوری زمین کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک ایک انسان کیا کیا کر رہا ہے، ایک ایک مچھلی دریا کے اندر کہاں کہاں گھوم رہی ہے، کہاں کہاں تیر رہی ہے. ناممکن ہے. انسان کو نہ ماضی کا علم ہے، نہ حاضر حال کا علم ہے اور نہ مستقبل کا علم ہے. کچھ اندازہ لگا کر کچھ ادھر ادھر کی باتیں اپنے حسابات کو سامنے رکھ کر کچھ کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ کل ایسا ویدر ہوگا، ایسا ویدر ہوگا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو فیوچر، مستقبل قریب، مستقبل بعید، آئندہ قیامت اور قیامت کے بعد کا علم، اس کا تو کسی کو بھی علم نہیں ہے. لہذا یہ اللہ کی بالکل صفت خاصہ ہے، بالکل اللہ کا علم کامل ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں ہم کو ان تمام باتوں کے اوپر یقین بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ و عظیم والو کیسے علیم ہے، لہذا ہمارے ایک ایک بات کا، بلکہ علیم بذات الصدور ہے. وہ انسان نے ابھی زبان سے بات نکالی بھی نہیں ہے، خالی اس کے دل کے اندر وسوسہ آ رہا ہے، وچار آ رہا ہے، وچار سوچ رہا ہے. رب ذوالجلال اس کو بھی جانتے ہیں، رب ذوالجلال اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے دل میں کیا وسوسے آ رہے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ آنکھوں کی جو خیانت ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. انسان کبھی بیٹھا ہوا ہے نیچے لیکن اپنی آنکھوں کو گھما گھما کر، پوری طرح چہرہ تو نہیں گھما رہا ہے لیکن اپنی آنکھوں کو گھما کر دیکھ رہا ہے. پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں نے اتنا چہرہ اٹھایا ہے، نہ اپنے چہرے کو گھمایا ہے، صرف اندر اندر آنکھوں کو گھمایا ہے تو کسی نے مجھے دیکھا ہوگا. خیر انسان تو نہیں دیکھ سکے گا کہ آپ نے کس کو دیکھا، لیکن اللہ جل جلالہ و عظیم والو اس کو بھی جانتے ہیں. اس کا بھی اللہ کو علم ہے کہ تم نے آنکھوں کی ٹیٹی کو گھما کر کیا تم نے دیکھا ہے، کیکی کو گھما کر کیا تم نے دیکھا ہے، کسی عورت کو دیکھا ہے، کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھا ہے، کیا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. لہذا یعلم خائنۃ الاعین. انسان بعض مرتبہ آنکھوں کو، دیدے کو خالی گھماتا ہے، کیکی کو گھماتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی آنکھوں سے خیانت کرتا ہے، آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں یہ بات بھی ہے. وما تخفی الصدور. اور جو چیزیں تمہارے سینوں کے اندر تم چھپاتے ہو، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عظیم ہے بھائی، بہت عظیم. آخر میں جا کر وہ العلی العظیم فرمایا ہے. وہ بہت عظیم الشان، بہت عظیم المرتبت ہے. لا ضد لہ ولا مثال لہ ولا مثل لہ. نہ ان کے کوئی مثل ہے، نہ ان کے کوئی مقابل میں آ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہم کو نصیب فرمائے. بھائی دوستوں بزرگوں، جیسا کل ذکر کیا گیا تھا کہ مبارک راتیں چل رہی ہیں، 27 کی رات کل گزر گئی
اور اب قریب عید آنے والی ہے۔ ان مبارک راتوں کے اندر، ان مبارک دنوں کے اندر ہماری مسجدیں بھری رہتی تھی، مگر آج بیچارے گھروں میں ہیں، لیکن انشاءاللہ سب کے دل مسجد میں ہے۔ اور عید کے لیے تو سب تڑپ رہے ہوں گے اور تڑپ بھی رہے ہیں کہ عید ہم پڑھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، کیا رونق ہوتی تھی، اور ان مبارک راتوں کے اندر کیا رونق ہوتی تھی، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، دعائیں ہوتی تھی، قرآن پاک کے ختم ہوتا تھا، ان میں ہم شریک ہوتے تھے۔ لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگرچہ ہم مسجد میں نہیں آ رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے، اگلے سالوں کے اندر جو آتے رہتے تھے، پابندی سے آتے تھے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کے اس نیت کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اپنا عمل نہیں کر سکا، تو صحت کے زمانے کے اندر وہ جتنے اعمال کرتا تھا بیماری میں وہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں نہ کرنے کے باوجود بھی پورا ثواب دیتے ہیں۔ لہذا وہ ہمارے بھائی جو پابندی سے مسجدوں میں آتے تھے اور پابندی سے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، آج مجبوراً بیچارے گھروں میں ہیں۔ اللہ کی ذات عالیہ ان کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں میں حاضری کا بھی ثواب دیں گے، اور اسی طریقے سے مسجدوں میں آنے کا، جماعت میں آنے کا بھی ان کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب عید کی نماز سامنے آ رہی ہے، لوگ عید کی نماز کے بارے میں متفکر بھی ہیں کہ کیا کریں گے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوگا، اور بعضوں نے پوچھا بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں بزرگوں دوستوں، ہمارے علماء کی مختلف رائے ویب سائٹ پر آ چکی ہیں۔ آپ اگر ویب سائٹ دیکھیں گے، مختلف ویب سائٹ پر مختلف رائے ہیں، سب ہمارے بڑے ہیں اور سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم کسی کے اوپر تنقید نہ کریں، البتہ ہم جس کو چاہے فالو کر سکتے ہیں، کسی کی تنقید کیے بغیر، کسی کی تحقیر اور تخفیف کیے بغیر ہم جس کو چاہے فالو کرنا چاہیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اسلامک پورٹل PORTAL یہ ویب سائٹ ہے، اچھی بالکل معتبر علماء ہے، شیخ یوسف مفتی شبیر صاحب کے بیٹے صاحبزادے، انہوں نے عید کے بارے میں پوری ڈیٹیل بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی اس ویب سائٹ کے اندر بیان فرما دی ہے۔ لہذا گھروں میں اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو اسلامی پورٹل کے اندر جو شرائط بیان کیے ہیں، جو طریقہ بیان کیا ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی ہیں، ان تمام باتوں کا پوری طریقے سے خیال کرتے ہوئے اور ان تمام باتوں کا اچھی طریقے سے سمجھ کر اگر کوئی اسلامی پورٹل کے اندر جو ہدایت دی گئی ہیں اور جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہے اور گھر کے اندر یہ عمل عید پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ پورا طریقہ، پوری اس کی ڈیٹیل اسلامی پورٹل کے اندر ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ اور اگر کوئی اپنے طور پر نہ پڑھ سکتا ہو اور نہ پڑھے تو اس کی بھی گنجائش ہے، دونوں باتیں ان کے اختیار میں ہیں، آپ حضرات کے دو میں سے جو بھی چاہے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر نہ پڑھتے ہوں تو پھر اس صورت کے اندر عید کے دن انشاءاللہ اگرچہ وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، مگر جیسا کہ آپ کو ذکر کیا گیا، انسان کی نیتوں پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ ہر سال وہ عید کے لیے آتے تھے اور عید کے برکتوں اور رحمتوں میں، اور عید کے دن جو اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں مغفرت کے اور اللہ کی رضامندی کے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ گھروں میں ہوں گے۔ مگر رمضان انہوں نے پابندی سے گزارا ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، ذکر و تلاوت کیا ہے۔ اب عید کے دن عید کی اجتماع میں آنا چاہیے تھا مگر نہیں آ سکتے ہیں اور اتفاق عید کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسے حضرات جب مسجد میں عید کی نماز ہو جائے، جب مسجد میں عید کی نماز ہو جائے تو عید کی نماز کے بعد پھر وہ 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ اس نفل نماز کے اندر بس وہی طریقہ ہوگا جیسے ہم روزانہ اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے عید کی نماز ہو جانے کے بعد پڑھیں۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نہ پڑھے۔ فجر کی جو نماز پڑھی ہوگی ہم نے گھروں میں وہ اپنی جگہ پر ہے، اشراق روزانہ پڑھتے ہوں گے آپ، مگر عید کے دن اشراق نہیں ہے۔ البتہ جب مسجد میں عید کی نماز ہو جائے تو عید کی نماز کے بعد اپنے گھروں کے اندر 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہے تو جس طریقے سے ہم اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اس طریقے سے پڑھ لی جائے تو اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ آج ہم مجبوراً عید کی نماز کے اندر شریک نہیں ہو سکے اور یہ ہم نے نفلیں پڑھی ہیں، تو
تو جس طرح عورتیں عید کے دن اپنے گھروں میں ہوتی ہیں اور عید کی نماز ہو جانے کے بعد گھروں کے اندر کچھ نفل وغیرہ پڑھ لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی پر ان کو نماز دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ بھائی جو گھروں میں ہوں گے اور عید کی نماز نہیں پڑھ سکے تو عید کی نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو بھی قبول فرما لیں، ہمارے صیام و قیام کو بھی قبول فرما لیں۔ اور آج عید کا دن ہے، آج عید کے دن آپ کی طرف سے جو مغفرتوں کے اعلان ہوتے ہیں، رضامندی کے اعلانات ہوتے ہیں، اللہ ہمارے لیے بھی رضامندی کا فیصلہ فرما دیجیے، ہم سے بھی آپ راضی ہو جائیے، ہماری بھی مغفرت فرما دیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عید کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ خیر ابھی تو عید کو کچھ دن باقی ہیں، ابھی ہمارے پاس جو رمضان کے 2-3 دن باقی ہیں، جتنے دن بھی ہوں، یہ بھی بہت قابل قدر ہیں۔ آج کی رات، کل کی رات، پھر عید الفطر کی رات، جب بھی آ جائے، جتنی بھی آ جائے، 3 راتیں 4 راتیں، یہ دن اور یہ رات بھی بہت قابل قدر ہیں، بہت قابل قدر ابھی بھی۔ بس انسان ان بقیہ دنوں کا، بقیہ ٹائم کا اور بقیہ اوقات کا جتنا بھی اہتمام کر لے اور جتنا بھی احترام کر لے، اللہ مجھ کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ دل کے اوپر ایک رنج بھی ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا تھا اور وہ ہم سے اب رخصت ہو رہا ہے۔ خیر مسجدوں میں ہم نہیں پہنچ سکے اللہ، ایک مجبوری کی وجہ سے، گھروں کے اندر اللہ آپ کی توفیق سے جو ہم نے عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، قیام و سیام کیا ہے، اللہ ان کو اپنے فضل سے قبول فرما لے اور بقیہ دنوں کے اندر جتنا ہو سکے اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ 27 کی رات کل جتنے ختم ہوئے، جہاں جہاں بھی ختم ہوئے قرآن پاک کے، اور وہاں جو دعائیں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ختم کو بھی قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہم کو بھی شامل فرما لیں اور پوری امت کے لیے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ ہمارے یہاں ختم آج نہیں ہے، کل ہوگا انشاءاللہ 29 رات کو۔ دعا کر اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کے اس ختم کو بھی اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے قبول فرما لیں۔ پورا اجتماع ہوتا تھا ماشاءاللہ، سب کی آمین ساتھ میں ہوتی تھی اور نیک لوگوں کے مجمع کے اندر دعا ہوتی تھی۔ کس کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ جانتا ہے۔ آج اگرچہ ہم جسموں کے اعتبار سے مسجدوں میں نہیں ہیں، مگر انشاءاللہ دل کے اعتبار سے مسجدوں میں ہوں گے، تو اس دعا کے اوپر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو بھی آمین کہیں گے، کہنے والے جو بھی کہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، پوری امت کو ہماری دعا میں شامل فرما لیں۔ تو انشاءاللہ ہماری آج تو ختم نہیں ہے، کل 29 کو ختم ہوگا، تو کل بھی جن کے ختم ہو رہے ہیں، آج جن کے ختم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی ختم قرآن ہوا ہے ان سب کے ختم قرآن کو قبول فرمائے، قرآن سے صحیح تعلق ادا فرمائے اور رمضان کے بعد جو قرآن کی تلاوت کی توفیق ادا فرمائے، اور ختم قرآن کے اوپر جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں، ہمارے تمام رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں، پوری انسانیت کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ اپنے کرم کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے اور اپنی رحمتوں سے بھرپور حصہ ہم کو عطا فرمائے۔ جہنم کے قیدی آزاد ہو رہے ہیں اور اللہ یقیناً لاکھوں کی تعداد میں آزاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ اللہم آمین۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم اننا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم انا نسألک باننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ آپ کا بہت مبارک مہینہ آپ نے ہم کو عطا فرمایا، اب بہت قریب الختم ہے۔ اے اللہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کے فضل سے جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہیں، آپ کی ذات عالی سے اور آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ ان کو قبول فرمائیں اور ان کی برکت سے اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما، اور لیلۃ القدر میں اور آج کی رات میں، آئندہ راتوں میں
اور گزشتہ دنوں میں یا اللہ اپنے امت کے لیے، انسانوں کے لیے جتنے بھی خیر کے فیصلے فرمائے ہیں یا اللہ ان تمام خیر کے فیصلوں میں ہم سب کو شامل فرما دیں، ہماری اور پوری امت کی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، معبود برحق ہیں، آپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ یا اللہ آپ کی رضا کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی مرحلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی رضامندی کے ساتھ جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمت ہے، آپ کی ناراضگی کے ساتھ اگر کوئی نعمت ملی ہے تو یا اللہ وہ نعمت نہیں بلکہ ہمارے حق میں ہمارے حق میں ڈھیل ہے۔ یا اللہ ہم کو استدراج سے محفوظ فرما، استدراج کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہے بس معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے بچوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے گھر والیوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے والدین کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، ہمارے تمام محسنین کو، محبین کو، جنہوں نے ہمارے سے کسی بھی طریقے کا احسان کا معاملہ فرمایا ہے، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم کو اور ان تمام کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رونے والی آنکھیں نصیب فرما، رونے والا دل نصیب فرما، ہمیشہ آپ کی زبان، آپ کی یاد میں ہماری زبان آپ کے ذکر میں رطب اللسان رہے، اخلاص والے نمازیں، اخلاص والے ذکر و تلاوت، خشوع و خضوع والی نمازیں نصیب فرما۔ یا اللہ دھیان اور محبت والا ذکر عطا فرما، آپ کی خشیت عطا فرما، آپ کی خشیت سے رونا نصیب فرما۔ قیامت کے میدان میں آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور یا اللہ حساب و کتاب دینا ہے۔ یا اللہ وہاں کا خوف کی برکت سے وہ خوف ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم فرما کر اس خوف کی برکت سے یا اللہ ہم کو گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ اور قرآن مجید میں آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور پھر اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا، گناہوں سے بچایا، یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ صرف اور صرف آپ کی خشیت سے، آپ کے خوف سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ یا اللہ تنہائیوں میں بھی، مجمع کے اندر بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، یا اللہ جہاں بھی ہو بس آپ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ہمارا نفس اور شیطان ہم کو گناہوں کی طرف مائل کر رہا ہو، یا اللہ غیبتوں کی طرف، جھوٹ کی طرف، کسی کی تحقیر کی طرف، کسی کو گالی دینے کی طرف اور وغیرہ وغیرہ جو آج کل فیس بک اور انٹرنیٹ پر جتنے فتنے ہیں ان فتنوں کی طرف مائل کر رہا ہو، مگر ان تنہائیوں میں یا اللہ ان تنہائیوں میں آپ کا خوف ہمارے دلوں پر طاری ہو جائے اور صرف آپ کے خوف سے ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے بچانے والے ہو جائیں، تو انشاءاللہ فإن الجنۃ هی المأویٰ جو آپ کا وعدہ ہے یا اللہ وہ وعدہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ ایسے خوف اور ایسے خشیت عطا فرما۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرے گا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو حقیقت میں اپنا خوف عطا فرما، آپ کے خوف سے رونا نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم کو سر میں درد ہو جائے، پیر میں کہیں کانٹا چبھ جائے، ذرا سا کچھ فریکچر ہو جائے، اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہماری زبانوں سے، ہمارے دل سے آہ آہ کی آواز نکلنے لگتی ہے۔ اے اللہ جہنم اور جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب، اے اللہ کون برداشت کر سکے گا؟ ہمارے اندر تو ایک راہ کے برابر بھی قبر کے عذاب کو برداشت کی طاقت نہیں ہے، جہنم کے عذاب کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اس مبارک وقت کی برکت سے قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، آپ کے کلام پاک کی برکت سے، اسماء حسنہ کے صدقے میں، یا اللہ آپ کو آپ کی عظمتوں کا واسطہ، آپ کی رحمتوں کا واسطہ، یا اللہ آپ کی جہنم سے آزادی کرنے کا واسطہ، آپ بڑے عفو ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور بندے جب آپ سے معافی مانگتے ہیں تو آپ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ ہم بہت عاجزی کے ساتھ، بہت انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کے ایک ایک گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے، یا اللہ وہ گناہ جن کو ہم نہیں جانتے ان کا بھی اعتراف کرتے ہوئے یا اللہ آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ یا اللہ معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ مشائخ کو معاف فرما دیجیے، سب کو دخول اولی کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ امت کے وہ جو حالات ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے اوپر جو تنگیاں ہیں، جو ضیق اور پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان پریشانیوں میں ان کے ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ وہ جمے رہیں۔ یا اللہ ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، ہمیں بھی اور ان کو بھی استقامت عطا فرما، اور موت تک یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک یا اللہ آپ کی معرفت، آپ کی محبت، آپ کی رضا کا فکر رہے،
اور اسی پر ہمارے بچوں کا اور پوری نسل کا یا اللہ خاتمہ بالخیر ہو، اس کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بہت مبارک دن ہے سب کو، جہنم سے آزادی عطا فرما، جہنم کے قیدیوں کی آزادی یا اللہ اس میں ہمارا شمار فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تمام رذائل سے پاک فرما، حسد، جلسی، کینہ، تکبرائی، بڑائی، غرور، فخر یا اللہ جو جہنم میں پہنچانے والے ہیں، یا اللہ ان بیماریوں سے، دل کے ان کینسروں سے اور دل کی ان بیماریوں سے یا اللہ ہم کو نجات عطا فرما۔ اور یہ بیماریاں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو یا اللہ ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی فکر عطا فرما، اس لیے کہ یہ بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جو ہم کو جہنم میں پہنچا دیں گی۔ یا اللہ تکبر انسان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے، حسد نیکیوں کو اس طریقے سے جلا کر ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ ہمارے دلوں کو حسد سے پاک فرما۔ یا اللہ جس کو آپ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت میں یا اللہ ان کو برکت عطا فرما، اس نعمت کے اندر ان کے اندر خوب رحمت نازل فرما۔ یا اللہ آپ یا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ جو چاہیں جس طریقے سے چاہیں اور جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، فعال لما یرید ہے۔ یا اللہ آپ جو کرتے ہیں آپ سے کوئی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ جس کو جو چاہیں عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے عاجزانہ، فقیرانہ، محتاجانہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، راضی ہو کر عطا فرما، خوش ہو کر حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ گھر عطا فرما، جو بے گھر ہیں اپنے خزانے سے ان کو گھر عطا فرما، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ان کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ امت کے جن افراد کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے، ان کے مالوں کو، ان کی تجارتوں کو لوٹ لیا گیا ہے، یا اللہ ان کے مالوں میں یا اللہ بے انتہا برکت عطا فرما، اس سے زیادہ عطا فرما، تدارک فرما، اور جو کچھ ہوا ہے اس پر ان کا صبر، ہم سب کا صبر کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد بہترین اجر دنیا میں بھی عطا فرما، برکت دنیا میں عطا فرما، اور آخرت میں سے بہترین اجر عطا فرما۔ امت کے ایک فرد کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہماری ماں بہنوں کی حیا کی یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، ہمارے وہ نوجوان بچیاں جو ہمارے گھروں سے دور ہو گئے ہیں یا اللہ غلط راستے پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام بچوں کو ہدایت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ ان کے والدین کے پاس پہنچا دیجیے، وہ غلط راستوں سے بچا کر ہدایت کے راستے پر لگا دیجیے۔ یا اللہ یہ ہمارے بچے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے بچے ہیں، یا اللہ وہ ایمان والے بچے ہیں، ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا انہوں نے پڑھا ہے، ان کے کلمے کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ جس ماحول میں بھی پہنچ چکے ہوں یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کو احساس عطا فرما اپنے ایمان کا، اپنے مسلمان ہونے کا احساس عطا فرما، اور جلدی سے جلدی ان سب کو، ہم سب کو سچی پکی دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس بیماری کو جلدی سے جلدی ہمارے شہر سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے ملک سے، پوری دنیا سے ختم فرما، اور اس بیماری کی وجہ سے مسلمانوں کے، ایمان والوں کو آپ کی طرف سچی دل سے توبہ کرنے کی اور متوجہ ہونے کی، انابت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ حالات اسی لیے آتے ہیں کہ ایمان والے سنبھل جائیں اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ استغفار میں لگ جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو توبہ اور سچی دل سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، اور پوری انسانیت کے لیے آپ کی معرفت کا، آپ کی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے، آپ کے اوپر ایمان لانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم۔ یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم سے، حاضرین سے، غائبین سے، یا اللہ ان کی جتنی حاجتیں ہیں ان کی تمام حاجات ضروریہ کو اور حاجات جائزہ کو اپنے خزانے سے پوری فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، جو جس پریشانی کے اندر ہے، جس کی دل کے اندر جو غم ہے، یا اللہ جو پریشانی ہے، جو ٹینشن آپ جانتے ہیں، یا اللہ اس بیماری کو، اس تکلیف کو، اس ٹینشن کو آپ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، ہمارا یقین ہے۔ یا اللہ بس آپ ہی اول الاولین و یا آخر الآخرین، دنیا اور آخرت کے ایک ایک یا اللہ مسئلے کے آپ ہمارے مالک ہیں۔ یا اللہ ہمارے ایک ایک مسئلے کو آسان فرما، دنیا کی مشکلات کو بھی آسان فرما، صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما۔ جو نعمتیں ہمارے جسم کے اندر آپ نے عطا فرما رکھی ہیں، آنکھ، کان وغیرہ، ان تمام نعمتوں کی حفاظت فرما، ان میں برکتیں عطا فرما، اور ان کو آپ کے مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مال وغیرہ دیا، روزی دی، اس میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ حلال پاکیزہ روزی برکت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم میں، عمل میں، دعاؤں میں، نمازوں کے اندر برکت نصیب فرما، گھروں میں برکت نصیب فرما، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔
یا اللہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ تمام خیر کی دعائیں ہم آپ سے مانگتے ہیں، اپنے فضل سے ان تمام خیر والی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا اللہ آپ کے انبیاء و مرسلین نے، ملائکہ مقربین نے جتنی دعائیں مانگی ہے، اللہ آج بھی جتنے آپ کے ایمان والے بندے بندیاں دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آج تک آپ کے صالحین بندوں نے یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان تمام خیر والی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں پوری امت کو شامل فرما، حرمین شریفین کی، ہماری مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی حفاظت فرما۔ جو نظام چل رہا تھا مدارس کا، مکاتب کا، مساجد کا، جلدی سے جلدی وہ نظام یا اللہ برقرار فرما۔ یا اللہ نارمل طریقے سے وہ تمام حالات صحیح ہو جائیں، غیب سے اس کی شکل پیدا فرما۔ یا اللہ مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا۔ اللہم یا واسع الفضل یا واسع الفضل اغفر لنا واغفر جميع امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج عنا وفرج عن جميع امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بار بار مغفرت فرما، جن کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے باپ دادا وغیرہ، ہمارے اساتذہ، مولانا سعید پادری کا بھی کل انتقال ہوا، اس سے بڑا علامہ محمود کا انتقال ہوا، جتنے ہمارے اساتذہ مشائخ اور جتنے بھی دنیا سے علماء دنیا سے یا اللہ آپ کی رحمت پہنچ چکے، سب کی بار بار مغفرت فرما، ان کی تمام خدمتوں کو قبول فرما، ان کا امت کو نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمحبنا ولمحسنين ولأولادنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم يا عظيم ويا عظيم ويا عظيم ويا عظيم أنت إلهنا لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، اللهم آمين۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔